اس ملک میں جو بے حیائی ہے وہ دراصل ایسے آوارگی نہیں ہے بلکہ حاکم وقت کا منشا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں بچپن کے زمانے میں ان کو جنسی تعلیمات دی جائے تاکہ اسکول پڑھنے کے زمانے میں ہی آگے کوئی مستقبل کے بارے میں سوچنے کے مقابلے میں وہ جنسی رجحانات پہ لگ جائے۔ لڑکیاں لڑکے تلاش کرتی پھریں اور لڑکے لڑکیاں تلاش کرتے پھریں۔ اس طرح لوگ خواہشات کے پیچھے پڑ کے خواہشات کے سامنے گردنیں جھکا لیں، ہماری حکومت سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اسکولوں میں جانے والے لوگوں کی تعداد بے شمار ہوتی ہے۔ اسکول لائف کے اندر ہی ان کی گمراہی کے بحران شروع ہو جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ ان کو کھانے پینے کی سہولتیں کھلی دے رکھی ہوتی ہیں، بدکاری کے لیے کوئی پابندی نہیں ہوتی، وہ نئی پوت جو ہے وہ گمراہ ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ تو 1/1000 کے حساب سے بھی بعد میں تعلیمات تک پہنچنے والے لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے۔ اس کا فائدہ گورنمنٹوں کو یہ پہنچتا ہے کہ گورنمنٹ سمجھتے ہر ایک آدمی کو کتے کی طرح روکنا مشکل ہوگا، بہتر ان کو خواہشات کے پیچھے ڈال دو تاکہ ان کو بلاتے وقت بھی واپس نہ آئیں، انہیں کاموں میں لگے رہیں۔ عمر بن لوہی کی بھی یہی پالیسی تھی، بجائے اس کے کہ لوگوں کو میں ہدایت کروں کہ میرے پیچھے پیچھے چلو، ایک ایسے دھندے میں ڈال دوں جس دھندے کے پیچھے یہ پھسلتے پھسلتے کہیں کے کہیں نکل جائیں۔ تو جب تک میں زندہ ہوں لوگ اسی گمراہی سے نہ نکلیں تو کم از کم میری حکومت محفوظ ہو جائے گی۔ اس نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے ایران کا دورہ کیا ہے، لوگ کہیں کے کہیں پہنچ گئے ہو، تم وہیں کے وہیں ہو، کہاں پہنچ گئے وہ؟ انہوں نے کہا ہر ایک آدمی کو اپنے طور پر ایک طریقہ کار دیا گیا، اس اپنے آپ کو سسٹمائز کیا ہے۔ اب لوگوں میں بڑی بیداری، ہر گھر میں پوجا کا سسٹم ہے۔ تو تمہارے گھر میں تم نے تو کعبہ شریف میں بھی کوئی پوجا کا صحیح سسٹم نہیں رکھا ہوا، کس چیز کو پوجتے جو نظر نہیں آتا؟ انہوں نے کہا کعبے میں بھی بت ہونے چاہیے، گھروں میں بھی بت ہونے چاہیے۔ عمر بن لوہی پہلا آدمی ہے جس نے سیاسی مقصد کے لیے کعبہ شریف کے اندر بت رکھے۔ اس سے بگاڑ کے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے بت شکن ہیں، ان کی اولاد کو اسی سرزمین میں پہلا بت پرست بنا دیا اور کعبہ شریف کے اندر بت رکھ لیے۔ 360 بتوں کی تاریخ یہ ہے، ادھر چھوٹے موٹے قبائل مل جل کے سارے 360 بنتے تھے، الگ ہر قوم کے لیے، ہر قبیلے کے لیے الگ الگ خداؤں کا بنسبت کر دیا۔ ان کا جب تک لوگ اس دھندے سے فارغ ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو کم از کم میری زندگی میں یہ قوم میرے گلے نہیں پڑے گی۔ جو آدمی اقتدار میں آتا ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے، وہ ملکی وسائل کا استعمال صرف اپنی ذات کے لیے، صرف اپنی پارٹی اور دوستوں کے لیے کرتا ہے۔ اس آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت جو صورتحال پیدا ہو گئی اب کبھی ٹھیک نہیں ہوگے۔ رب کہتا ہے لا تہنوا ولا تحزنوا، سست بھی مت ہو، گھبراؤ بھی مت، تم ہی غالب رہو گے۔ شرط یہ کہ تمہارا عقیدہ صحیح ہے۔ معلومات صحت عقیدہ صحت عمل کو مستلزم ہے۔